والا یا ایمان والا، اور یہ نکلا کس سے ہے؟ لفظ ایمان سے۔ لفظ ایمان سے مومن ہے، اور لفظ ایمان جو ہے وہ نکلتا ہے امانہ سے، اور امانہ عام زبان میں بھی ہم امن استعمال کرتے ہیں۔ لفظ امن جو ہے وہ خوف کی ضد ہے، کہ جہاں پر خوف ہو، خطرہ ہو، اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے، اینٹونیم ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ امن ہوتا ہے۔ تو امن سے ہی ایمان ہے، اور ایمان سے پھر مومن ہے، اور مومن کہتے ہیں ایمان لانے والے کو۔ پھر اسی طرح جو شریعت کے اندر یہ اصطلاحی مفہوم ہے مومن کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور وحدانیت اور اس کی اعلیٰ صفات پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں اور انبیاء پر ایمان لانے والے، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں، جتنی الہامی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کو ماننے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی مومن کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے والا، ایمان والا، ایمان رکھنے والا۔ تو اصطلاح میں یا شریعت میں مومن سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اور اس کی صفات پر یقین اور بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الہامی کتابوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے شخص، اس کو مومن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو ان تمام چیزوں پر جو ایمان لانے والا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کل آمن باللہ۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ یس سر۔ اچھا، تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ المومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، بے شک، یقیناً۔ بے شک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا یقیناً۔ تو قد جو ہے وہ اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ افلح، فلاح پائی۔ فلاح پانے سے مراد کیا ہے؟ کامیاب ہونا۔ قد تحقیق، افلح فلاح پائی، المؤمنون ایمان والوں نے، قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ جن کے پاس کتابیں ہیں چاولا والی، اس کے اندر دیکھیں اگر تو غلطی ہے ٹھیک کر لیں، وہاں پر لکھا ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں پر واو نہیں ہے، یہ الف سے سٹارٹ ہوگا، حمزہ سے، الذین هم فی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اگر یہ واو لکھی ہوئی ہے تو یہ کاٹ لیں ساتھ سے۔ قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین کا مطلب ہے جو، ہم کا مطلب وہ، فی میں، صلاتهم، صلات کا مطلب نماز، ہم ان کی، خاشعون خشوع کرنے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین اور جو، ہم وہ، عن سے، لغوی بہودہ، معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون،
والذین اور جو ہم وہ للزکاتی زکات کے لیے لام زیر لی کا مطلب لیے زکات فاعلون ادا کرنے والے والذین هم للزکات فاعلون اور وہ جو زکات ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون والذین اور جو ہم وہ لفروجهم لی کا مطلب لیے فروجهم شرمگاہیں ان کی فروج فرد سے ہے فروج شرمگاہیں ہم ان کی والذین هم لفروجهم اور وہ جو ان کی شرمگاہیں ہیں حافظون حفاظت کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا مگر یا سوائے علی پر ازواجہم ازواج زوج کی جمع ازواج بیویاں ہم ان کی الا علی ازواجہم سوائے ان کی بیویوں کے او یا ما جو مالکت مالک ہوئی ایمانہم ایمان یمان سے دائیں ہاتھ ہم ان کے او ما ملکت یا جو مالک ہوئی ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے داہنے ہاتھ ان کے اس سے مراد ہے کنیزیں لونڈیاں ملکت ایمانہم کا مطلب ہوتا ہے کنیزیں لونڈیاں جو داہنے ہاتھ مالک ہوئی ان کی یعنی جو ان کی غلام ہیں ان کی کنیزیں ہیں الا علی ازواجہم سوائے ان کی بیویوں کے او ما ملکت ایمانہم یا ان کے جو داہنے ہاتھ مالک ہوئی ان کے فإنہم پس یقیناً وہ فا کا مطلب پس انا بے شک ہم وہ فإنہم پس بے شک وہ غیر ملومین جنہیں ملامت کیا جائے فإنہم غیر ملومین پس بے شک وہ جنہیں ملامت نہیں کیا گیا الا علی ازواجہم سوائے ان کی بیویوں کے او ما ملکت ایمانہم یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں آئی جن کے وہ مالک ہوئے فإنہم غیر ملومین پس بے شک وہ ملامت نہیں کیے گئے فمن ابتغا فمن فا کا مطلب پس من جو فمن پس جو ابتغا طلب کیا وراء پیچھے فمن ابتغا وراء پس اس کے پیچھے جو طلب کیا ذالک وہ فاولئک پس وہ ہم کا مطلب وہ العادون حد سے نکلنے والے فمن ابتغا وراء ذالک فاولئک هم العادون پس جو ان کے سوا طلب کرے پس جو طلب کرے اس کے علاوہ اس کے پیچھے یعنی اس سے ہٹ کے جو طلب کرے فمن ابتغا وراء ذالک پس اس سے ہٹ کے جو طلب کرے فاولئک هم العادون تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے حد سے نکلنے والا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین اور جو ہم وہ لاماناتهم لی کا مطلب لیے امانات امانتیں ہم ان کی لاماناتهم ان کی امانتوں کے لیے وعهدهم اور ان کے وعدے با کا مطلب اور عہد کا مطلب عہد یا وعدہ ہم ان کا وعدہم اور ان کا وعدہ راعون خیال رکھنے والے یا رعایت کرنے والے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین اور جو ہم وہ علی پر صلاتهم نماز ان کی یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون وہی لوگ وارث ہیں میراث پانے والے ہیں اولئک وہ ہم وہ الوارثون وارثون کا مطلب وارث ہیں اولئک هم الوارثون اور وہی لوگ وارث ہیں الذین جو یرثون میراث پاتے ہیں جنہیں میراث ملتی ہے الفردوس بہشت الذین یرثون الفردوس جو بہشت کی میراث پاتے ہیں جنت کی میراث پاتے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون اور جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین اور وہ جو سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے فانهم غیر ملومین انہیں کچھ ملامت نہیں ہے مراد کیا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے اور اپنی کنیزوں کے سوا کچھ طلب نہیں کرتے ان پر کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائے گی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون پس جو ان کے علاوہ طلب کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں مراد اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کا نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ فردوس کو میراث میں پائیں گے، اور یہ لوگ جنت کو میراث میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی آگے سمجھ؟ یس سر. ترجمے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی سر ورا کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ ورا. ورا پیچھے. لفظی مطلب اس کا بنتا ہے ابتغاء، طلب کرنا، چاہنا. ورا پیچھے، ذالک اس سے. فمن پس جو ابتغاء چاہے، ورا پیچھے، ذالک اس سے. فمن ابتغاء وراء ذالک پس جو چاہے پیچھے اس سے. مراد کیا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ چاہے. اوپر جو آیا تھا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے. سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے. فإنہم غیر ملومین، پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی جو اپنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتے ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے علاوہ چاہے، اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے، فاولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والا ہے. تو لفظی مطلب جو ہے اس سے پس جو چاہے پیچھے اس کے، مراد کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز چاہنا. لفظی مطلب پاس جو چاہے پیچھے اس کے، تو اصطلاح میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس سے مراد یہ بھی لکھ سکتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والا ہے. آگے سمجھ؟ کس نے پوچھا؟ شرمینا نے. شرمینا کلیئر ہوا ہے؟ یس سر. چلیں ایک دفعہ دوبارہ سن لیں اس کا ترجمہ. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے. فلاح پانے کی جگہ کامیاب ہونا بھی لکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے میں فلاح پانا لکھ رہا ہوں کہ بول رہا ہوں کہ افلاح سے فلاح پانا ترجمہ کرنا نسبتاً آسان ہے. ادروائز اردو کے اندر بھی ہم فلاح پانا، کامیاب ہونا، یہ سارے میننگ یوز ہوتے ہیں. تو قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والوں نے فلاح پائی، یا تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کی جگہ آپ عاجزی اختیار کرنا بھی لکھ سکتے ہیں. خشوع و خضوع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ سیم میننگز ہیں. یا اسی طرح عز و نیاز کرتے ہیں، بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. خاشعون ہے تو اس سے خشوع کرنا ترجمہ نسبتاً آسان ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. معرضون سے اعراض کرنا آسان ہے، ادروائز منہ موڑنا سیم میننگ ہے. اعراض کرنے سے مراد منہ موڑنا ہے. الذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حافظون سے حفاظت، فروج سے شرمگاہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو کچھ طلب نہیں کرتے ان پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو اس کے علاوہ کچھ طلب کرے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں یا خیال رکھنے والے ہیں. راعون سے رعایت کرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کہ جو فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اچھا جی، تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون،
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو کامیاب قرار دے دیا. ان کی جو ان آیات کے اندر صفات بیان فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صفات بعد میں بیان فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کا اعلان فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کون ہیں، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ وہ ایمان والا ہے جو حقیقی معنوں میں سچے دل سے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اسے ہم کہتے ہیں وہ مومن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے، 100% کنفرم بات ہے، افلح المؤمنون کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب ہوں گے. قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، کہ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب ڈکلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کامیاب لوگوں کے اندر کون کون سی صفات ہوں گی، انہیں کون کون سی صفات اڈاپٹ کرنی چاہیے، کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں، تو ایمان والے تو ہم بن گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اس صورت کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر اڈاپٹ کریں، تاکہ کیا ہے، ہم افلح المؤمنون والی آیت پر پورا اترنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں، تو ہم ان ایمان والوں میں آ جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں. تو ان کے اندر سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو سب سے پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہوئی کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عاجزی کے ہوتے ہیں، کہ نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ نمازی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور اس وقت نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور یوں کھڑا ہو کہ اس کے اعضاء ساکن ہو، دنیا کی طرف سے اس کا دھیان بالکل ہٹا ہوا ہو، اور پوری توجہ جو ہے اس کی نماز پر مرکوز ہو. پھر اسی طرح نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا، اونیوں سے کھیلنا، بلا ضرورت کپڑوں کو سمیٹنا، اسی طرح بالوں کو چھیڑنا، جمائی لینا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نہ ہو. تو جب انسان کا دھیان فل اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی عملی زندگیوں میں، اپنی نمازوں میں دیکھیں، تو جب دھیان نہیں ہوتا، صرف ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں جمائیاں بھی ویسے نہیں آتی، لیکن نماز کے اندر جمائیاں بھی آتی ہیں، کپڑے بھی ہم ٹھیک کرتے ہیں، بالوں کو بھی ہم چھیڑتے ہیں، اونیوں سے بھی کھیلتے ہیں. تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، عاجزی و انکساری نہیں ہے. تو جب ہماری نمازوں کے اندر عاجزی آ جائے گی، خشوع آ جائے گا، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہوگا، اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ جو ہے ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اور یہ دعوات جب ہمارے دل کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے گی، تو اس وقت پھر یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اپنی نمازیں ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی و انکساری ہوتی ہے. جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ چکا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ویسے اپنے روٹین کے اندر ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہمارے دماغ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ساری باتیں نماز کے دوران ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کریں. جب نماز پڑھنے لگیں تو ہمارا دھیان فل اللہ کی طرف ہو، اور اس وقت کوئی خیال بھی ہمارے دل کے اندر نہ آئے، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ فلاح پانے والے مومنوں میں شمار ہوں گے. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. بےہودہ باتوں سے لفظ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ لا یعنی فضول، بےہودہ، بے مقصد بے باتیں یا کام ہیں. تو ایسی باتیں یا کام وہی شخص جا سکتا ہے جس کی زندگی اور وقت کی قدر نہیں ہوتی، کہ ایسی باتیں جن کا نہ دنیا کے اندر فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر فائدہ ہے، بلکہ اگر دنیا کے اندر ہم بے حیائی کے کام کریں گے، بے حیائی کی باتیں کریں گے، تو ہمارا نامہ اعمال خراب ہوگا، بجائے نیکیوں کے ہم گناہ کے کام کریں گے. تو ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ ایمان والے جو ہے بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہ خود بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر بےہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو اس میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی ایک خوبی اور اس کا حسن اس کا فضول اور لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا حسن کیا ہے، کہ آدمی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اسلام کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی کاموں کو
ترک کر دیتا ہے کہ نیکی کے کام تو اپنی جگہ کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن جو فضول کام ہے جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو ان کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہ خود بےہودہ باتوں میں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی بےہودہ باتیں کسی کی سنتے ہیں۔ جہاں پر بےہودہ باتیں ہو رہی ہوں، بےہودہ مجلس ہو، نہ اس میں بیٹھتے ہیں اور نہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان والے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ایمان والے جو ہیں، جنہوں نے کامیاب ہونا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اسلام کے بنیادی ارکان کا میں سے ایک اہم رکن ہے والوں کی، کہ جو کامیاب ہوں گے اور جن کے مقدر میں جنت ہوگی، کہ انہیں میراث کے طور پر جنت ملے گی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ جو ہیں وہ پھر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا۔ پھر زکوٰۃ دینی کس سے ہے؟ وہ مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف بیان فرما دیے کہ ان مصارف میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے تیسری جو صفت ہے ایمان والوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے بتائی ہوئے مقدار کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی چیز ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ ایمان والے جو ہیں ان شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد تحفظ عصمت ہے، کہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سطر کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ سارا جسم ہے سوائے اس کے ہاتھوں اور چہرے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور بہت سی جگہوں پر بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن مردوں سے فرمائیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح پھر عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الگ آیت نازل فرمائی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث بھی اس کے متعلق ہیں، جس میں سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر گارنٹی دے دی جنت کی۔ شرط کیا رکھی؟ صرف یہ شرط ہے کہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایسا شخص جو ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، مراد کیا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کہ جو اسلام کی بتائے ہوئے تعلیمات ہیں، جو طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو جو شخص ان دو چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گارنٹی دے دے گا، اس شخص کو میں دنیا کے اندر جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص لازمی جنت میں جائے گا۔ تو کتنی فضیلت والا کام ہے کہ اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی یہی صفت بیان فرمائی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طرح جو زنا خدا نخواستہ اگر کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو ہے انہیں کوڑے مارے جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کرنی کس طریقے سے ہے وہ حل بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔
تو اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ جب آپ کی اولاد بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کی شادیاں کر دی جائے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اسی کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے جو کچھ اور طلب نہیں کرتے ان پر کچھ ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لونڈیوں اور کنیزوں کا بھی رواج تھا، تو مراد کیا ہے ہمارے اس دور کے اندر کہ اپنی بیویوں سے جو کچھ چاہتے ہو وہ طلب کرو، لیکن اگر بیویوں کے علاوہ غیر محرم پر نظر ڈالو گے یا خیال اپنے ذہن میں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہوگا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلح المؤمنون، وہ فلاح پائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اس صورت میں ان پر ملامت نہیں کی جائے گی کہ اگر وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگلی آیت بھی اسی کی وضاحت ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حد سے تجاوز کرنے والا ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ لوگ جو حق حلال کے علاوہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، کوئی اور طلب کے کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں پھر وہ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ سے پائیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ اگلی چیز والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون، کہ ان ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو امانت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو شخص امانت کسی کے پاس رکھواتا ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، بلکہ بعین ہی جب اس سے امانت واپس کی جائے تو اس کی امانت اسی طریقے سے واپس کی جائے۔ پھر اسی طرح ایفاء عہد کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنے وعدوں کا خیال رکھا جائے، اور جو شخص کسی سے وعدہ کرے تو اپنے اس وعدے کو پورا کرے، پھر اس وعدے کو توڑے نہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات اور ایمان والوں کی صفت اور نشانی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایمان والے یہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو وعدوں کے امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لٹا دیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ کے اندر یہاں پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ امانت کے اندر کوئی شخص بھی خیانت نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے کوئی امانت دیتا ہے اس کو بعین ہی اسی طرح اس کے مالک تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو امانت میں خیانت کرتا ہے ایمانت دار نہیں ہے، امانت کو صحیح طریقے سے واپس نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنے والے کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ وہ شخص منافق ہے، کیا ہے؟ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ کریں، وعدے بھی توڑیں اور امانتوں میں خیانت بھی کریں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی 3 نشانیاں اور منافقوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ تو وہ شخص جو امانتیں بھی ٹھیک طریقے سے واپس نہ کرے اور وعدے بھی توڑے تو وہ شخص مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ اس کے بعد اگلی چیز والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے جو پوائنٹ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 5 نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو تم پر مقررہ اوقات پر فرض کیا ہے۔ تو 5 نمازیں ادا کرنی ہے، اور کرنی کب ہیں؟ اپنے اپنے مقررہ اوقات پر کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے آداب و شرائط ہیں ان کو پورا رکھنا ہے، کہ جس طریقے سے نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کپڑے پاک صاف ہوں پھر نماز پڑھی جائے، اسی طرح بدن کا پاک و صاف ہونا، صحیح وضو کیا جائے، جگہ پاک صاف ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، اور نماز کے جو جتنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں سب کا خیال رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ٹھیک طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون،
کہ جن کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں، تمام صفات پائی جاتی ہیں. کون کون سی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع بھی ہے، بےہودہ باتوں سے بچتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وعدوں اور امانتوں کا خیال بھی کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، دراصل یہ ہی لوگ وارث ہیں. اور وارث کس چیز کے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وارث اس جنت کے ہیں، کہ حقیقی جو جنت ہے وہ انہی لوگوں کی ہے اور انہی کی میراث ہے. الذین یرثون الفردوس، اور میراث میں یہ لوگ جنت ہی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ڈکلیئر کیا افلح المؤمنون، کے تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں، کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ حقیقی وارث ہیں. اور وارث کس چیز کے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور جنت الفردوس ہی یہ میراث میں حاصل کریں گے. اور صرف حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ وہ انہی کے لیے جنت بنائی گئی ہے اور وہی اس کے وارث ہیں، اور اس جنت کے اندر وہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی آگے سمجھ؟ جی سر. جی سر. کوئی مسئلہ، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. منافق کی تیسری نشانی بتا دیں. ایک تو مطلب ایمانتوں اور عہد کا ہے نا، تیسری کون سی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ سر یہ منافق کی جو آپ نے 3 نشانیاں بتائی ہیں، ایک تو وہ اپنا وعدہ نہیں پورا کرتا اور ایک امانت میں خیانت کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. جب امانت کی پر رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. پہلا ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور وعدے توڑتے ہیں. یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ شخص جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں وہ منافق ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا نہیں کرے گا بلکہ وعدے کو توڑے گا. تو ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے. یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور اس کے برعکس ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں. اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں، جو مومن جو ہیں اور ایمان والے مومن، سچے مومن، فلاح پانے والے مومن، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو بھی اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں. امانتوں کو بئی نہیں ان کے مالک تک واپس پہنچاتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے فائقہ؟ یس سر. اور کوئی بات؟ نو سر. کوئی مسئلہ، کوئی بات، کنفیوژن کسی کو بھی؟ اچھا